شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کی پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، بندہ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں سے بڑا بہترین یہ کام ہے، مبارک کام ہے۔ جنہوں نے اس کو اپنا ورد، وظیفہ اور معمول بنایا، اس کی برکتوں کو پایا ہے، دنیا میں بھی اس کی برکتیں مل رہی ہیں، ملتی ہیں، اور جب دنیا سے جائیں گے تو بھی دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل درود و سلام کی برکت سے نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ آج ایک فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا درود پاک کی فضیلت میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا کہ الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء البارد، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ والسلام علی النبی افضل من عتق الرقاب، اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی افضل کام ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ثواب آخرت کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، جب آسمان شق ہو اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جب زمین دراز کی جائے اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے اس سے ان قریب سہل حساب لیا جائے گا۔ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے وہ ان قریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بَلَىٰ إِنَّ
ربه كان به بصيرا وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی اور رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں، اور چاند کی جب پورا ہو۔ لتركبن طبقا عن طبق ضرور تم منزل بہ منزل چڑھو گے۔ فما لهم لا يؤمنون تو کیا ہوا ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں اور ہمارے ذہن بھی قرآن مجید کی ضیاؤں سے، اس کی روشنیوں سے فیض پاتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ انشقاق کی آیات بینات تلاوت اور اس کا ترجمہ شامل کیا گیا۔ آئیے اس کا مختصر تعارف آپ کو پیش کر دوں۔ مقام نزول کے بارے میں اس کے بیان کیا گیا کہ سورہ انشقاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع ہے اور 25 آیات ہے۔ انشقاق کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے پھٹنا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں لفظ جو موجود ہے انشقت، اس سے ماخوذ ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ اس کے مضامین میں اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس سورت میں یہ مضامین مزید بیان ہوئے کہ اس سورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کائنات میں ہونے والی تبدیلیاں بیان کی گئیں۔ یہ بتایا گیا کہ ہر انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب ضرور دے گا اور اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے جنتی گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اور جنہیں نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے موت مانگیں گے اور انہیں جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ شفق، رات اور چاند کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن مشرکین ہولناک امور اور مشکل ترین احوال کا سامنا کریں گے۔ اس صورت کے آخر میں کفار و مشرکین اور ملحدوں وغیرہ کی ایمان قبول نہ کرنے پر سرزنش کی گئی اور دردناک عذاب سے انہیں ڈرایا گیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو انہیں دائمی ثواب کا مژدہ سنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں رکھا ہے، اور ایمان والوں کے لیے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال اختیار کرنے والوں کے لیے جو بشارتیں ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم اسے ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ ایمان کی سعادت تو اس نے عطا فرما دی ہے، اب ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے مزید فضل کا سوال کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے کہ میرے مولا، جو ایمان لانے کی تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے جانے کی سعادت اور توفیق عطا فرما، کیونکہ آخرت میں کامیابی کا جو معیار ہے نا وہ نور ایمان سے ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نور العرفان میں بڑا زبردست یہ پیرایا بیان کیا، فرمایا کہ جنت کا داخلہ جو ہے وہ نور ایمان کی برکت سے ہے، اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ بندے کے نیک اعمال کے اعتبار سے ہیں، جس کے جتنے نیک اعمال زیادہ اور
اس کے لیے اتنی ہی پھر نعمتیں زیادہ۔ تیسری چیز جو جنت میں جنتیوں کو عطا کی جائے گی وہ دیدار رحمان ہے، اور وہ فضل الہی سے ہی ممکن ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو وہ کروائے گا، وہ کسی اعمال پر منحصر نہیں ہے کہ اس عمل کے بدلے میں یہ ہوا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل ہے۔ پھر کہا کہ یہ جو تینوں باتیں ہیں یہ قانون الہی ہے، اور فضل الہی کی بات جدا ہے۔ قانون جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پڑھتے ہیں، تو ان سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے، یہی قانون قدرت گویا بیان کیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے فضل عطا فرمائے، جس پر انعام فرمانا چاہے، وہ بہرحال دخول جنت جو ہے، جنت کا داخلہ، یہ تو ایمان والے ہی کے لیے ہے۔ جو ایمان والا نہیں ہے اس کا جنت میں داخلہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات پڑھیں تو وہ یہی بتاتی ہیں کہ جہاں جہاں بھی اصحاب الجنہ کا بیان ہے وہاں ایمان لانے والوں کے لیے ہے، صرف اعمال کیے جانے والوں کے لیے نہیں ہے کہ جو اعمال کرتا چلا جائے، اچھے عمل کرے، چاہے ایمان والا ہو نہ ہو، وہ جنت میں جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے انعام ہے، اس کے لیے اکرام ہے، اس کے لیے جنت ہے جو ایمان لایا ہوگا اور پھر ساتھ نیک اعمال بھی کیے ہوں۔ لیکن فضل الہی یہ ہے کہ جنت کی اونچی اونچی اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر انعام کے بھی عطا فرما دے تو وہ اس بات پر قادر ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کو فضل عظیم والا پروردگار جانتے مانتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا ذا الفضل العظیم صلی علی فضلک العظیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تفضل علینا بفضلک العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ جہنم کیا ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، بن چکی ہے، یہ تو مسلمان کو عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ باقی کیا اس کی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اس بارے میں بھی آج جانیں گے، کون کون سے اعمال ہیں جو بندہ بے خیالی میں کر رہا ہو یا جان بوجھ کر کر رہا ہو اور چھوڑ نہیں رہا، اس کو عادت ہی بنایا ہوا ہے، معرفت حاصل کر نہیں رہا، تو وہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان باتوں کو بھی آج انشاءاللہ جاننا ہے۔ پہلے کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کی طرف آئیں گے۔ ثاقب شاہ صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ
ہے میری زندگی کا سوال ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا جس طرف اٹھ گئی دم میں آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا خذ یدی ساحل لنا اشکالنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے ان سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جاری ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جاری ہے زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی تجھے والی کہے اپنا وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے کہ تو اللہ اللہ والی ہے نکالا کب کسی کو بزم فیض
سے رس نکالے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے ہیں، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے ہیں۔ خدا شاہد روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، یا رسول اللہ تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے۔ حسن کا دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زبردست کلام اور بہت پیارے انداز سے ماشاءاللہ پیش کیا گیا۔ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو اور یہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی بات تو یہ ہے کہ دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں تو بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے تو احسان ہیں، وہ احسان ہی فرماتے رہے، وہ انشاءاللہ احسان ہی فرمائیں گے۔ ہم کیا صلہ دے رہے ہیں؟ انہوں نے جو رب کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس پر کیسے عمل کر رہے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں، یہ ہم سب کی غور کرنے کی بات ہے اور اسے سوچنا چاہیے۔ وقت نکالیں اس کے لیے اور اپنے آپ کو ذرا ٹٹولیں۔ میں بطور دین کسے فالو کر رہا ہوں؟ اسلام کو فالو کر رہا ہوں تو کیا مسلمانوں والے طور طریقے انداز میری ذات میں موجود ہے؟ کس کس موقع پر میں اسلام کو فالو کر رہا ہوں؟ کبھی اپنا جائزہ لیں، اپنی خوشی غمی کی رسومات کا جائزہ لے لیجئے، اپنی مختلف ایکٹیویٹیز کا جائزہ لے لیجئے، اپنی ذرائع آمدن کا کہاں سے کیسے کما رہے ہیں اس کا جائزہ لے لیجئے، اپنی گیدرنگ کا، ہماری اپنی بیٹھک، ہماری صحبتیں، ہماری دوستیاں کیسی ہوتی ہیں اس کا جائزہ لے لیجئے۔ پھر ذرا ٹٹولیے اس بات کو کہ کیا میں بطور دین اسلام کے قواعد و ضوابط جو ہیں ان کو جان رہا ہوں اور ان ساری چیزوں میں اسے فالو بھی کر رہا ہوں یا نہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے، جو نبی پیغام لے کر آئے ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر ہم اگر
نبی پر کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے، کہاں جائیں گے؟ اللہ کریم ہمیں اپنے نبی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور پھر نبی پر اعتماد بندے کو ایسا ہی رکھنا چاہیے کہ خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا۔ مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، یہ روز حشر کو یاد کر کے بھی ہم نبی پاک علیہ السلام پر اپنے اعتماد کو بھرپور کریں کہ جب مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر تو پھر غم کیسا ہوگا؟ پھر غم نہیں ہوگا، پھر انشاءاللہ جنت کا داخلہ ہوگا، لیکن ان کو دکھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ جو رب کا پیغام ہم تک لے کر آئے تھے ہم نے اس پر عمل کیا ہے، کچھ عمل بھی اکٹھے کر لیں، کچھ نیکیاں بھی جمع کر لیں، اور کچھ سعادت مندی والے کاموں میں بھی اپنا ہاتھ ڈالیں اور ان کو بھی کرتے رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ بہرحال آج کا عنوان، آج کا موضوع ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ پہلے تو جانتے ہیں کہ جہنم کیا ہے، کیسی ہے، اور اس کے بارے میں ایک مسلمان کو بنیادی طور پر اپنی کیا سوچ رکھنی چاہیے، کیا ذہن رکھنا چاہیے۔ راشد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جبار اور قہار بھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں، اپنے ایمان والے بندوں پر لطف و کرم فرماتا ہے، اور اس کے مقابل جو رب تبارک و تعالیٰ کے سرکش ہیں، نافرمان ہیں، رب کی ذات کے منکر ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کے نافرمان اور سرکش ہیں، تو ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، قہر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان دونوں تجلیات کے کچھ مظہر بنائے ہیں۔ کچھ مظہر تو ایسے ہیں جن کا دنیا میں ظہور ہوتا ہے کہ مومنین پر لطف و ظاہری آنکھوں سے بھی دکھائی دیتا ہے، فتح، نصرت اور آسانی اور فتح یابی کے نتیجے میں، اور کفار اور مجرمین پر جو عذابات آتے ہیں اس کا بھی نظارہ دنیا دیکھتی چلی آئی ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی ابدی رحمتوں، ابدی نعمتوں کا ایک گھر ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے، اپنے ایمان والے بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے، اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابل جو رب تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یا پھر مسلمانوں میں سے جو گناہگار ہیں، تو عارضی طور پر انہیں بھی عذاب دینے کے لیے اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دینے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ایک اپنے قہر اور جلال کا اور عذاب کا ایک گھر بنایا ہے، ایک مظہر بنایا ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے۔ اس کو لوگ جہنم بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کا درست تلفظ جہنم ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ لفظ آیا، اور قرآن مجید میں اور احادیث میں جہنم کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، نار کا۔ نار ویسے عربی زبان میں کہتے ہیں آگ کو، لیکن جہنم کے لیے بھی لفظ نار بولا جاتا ہے۔ تو جہنم یا نار، اور پھر فارسی اور اردو زبان میں اس کے لیے دوزخ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، نار، جہنم اور دوزخ۔ تو یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، ضروریات دین میں بھی شامل ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی خاتمیت، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور دیگر ضروریات دین پر ایمان رکھنا مومن ہونے اور مومن رہنے کے لیے ضروری ہے، تو اسی طرح آخرت پر ایمان، پھر جنت اور دوزخ پر ایمان، یہ بنیادی ایمانیات میں شامل ہے۔ یعنی کوئی شخص تمام ضروریات دین کو، ایمان کی ضروری باتوں کو مانتا ہے لیکن معاذ اللہ جہنم کا انکار کرتا ہے، تو وہ پھر اسلام کی سرحدوں سے پار ہوگا۔ مومن ہونے اور رہنے کے لیے جنت اور دوزخ پر بندے کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور ایمان کیسا ہو؟ صرف لفظی نہ ہو کہ بس جنت اور جہنم ایک لفظ ہے، اس کو میں اپنے طور پر ایکسپلین کرتا ہوں، میرے اپنے نظریات کے مطابق، خیالات کے مطابق جنت اور دوزخ کا ایک پورا اس کا اسٹرکچر ہے یا اس کا ایک خیال وہ پیش کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ 14 صدیوں میں مسلمانوں نے اللہ رسول کے فرامین کی روشنی میں امت نے جو معنی سمجھا ہے جنت کا اور دوزخ کا، جو حضور نے بیان فرمایا ہے، صحابہ کرام نے بیان فرمایا، تو اس کو ماننا ضروری ہے۔ اور یہ صرف جنت دوزخ کے لیے نہیں، ایمانیات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے نبی کریم علیہ السلام کا آخری نبی ہونا ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا وہی مطلب ماننا ضروری ہے کہ جو 14 صدیوں میں امت بیان کرتی چلی آئی ہے دلائل شرعیہ کی روشنی میں۔ کہ بعض ایسے بھی فتنے ہیں جو جہنم اور دوزخ کا نام تو لیتے
لیتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن پھر اس کی وہ تشریح اپنی طرف سے کرتے ہیں، باطل تفسیر اور تشریح اس کی کرتے ہیں، تعویل پیش کرتے ہیں۔ یعنی معاذ اللہ بعض کہنے والے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ انسان جب برے اعمال کرتا ہے تو برے اعمال کو دیکھ کر جو ایک افسردگی کی کیفیت ہوتی ہے، غمگین ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کیفیت کو جہنم سے تعبیر یا عذاب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابل کوئی اچھا عمل کیا ہے، کوئی بظاہر نیکی کی ہے، تو اس پر جو ایک فرحت اور سکون اور اطمینان قلب کو نصیب ہوتا ہے، تو اس کو ثواب سے باز تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط معنی ہے، یہ گویا کہ قرآن کا، حدیث کا اور اسلامی ان احکام کا انکار کرنا ہی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے احکامات کو دین اسلام کی روشنی ہی میں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہنم کا قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ذکر فرمایا، اور اس کا عقیدہ آپ نے شروع میں بھی بیان فرمایا کہ جو کافر ہے، مشرک اور کافر اور منافق ہے، جس کا کفر کی حالت میں خاتمہ ہوا ہے، تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وہ جہنم میں جب جائے گا، اور جائے گا ضرور جائے گا، اس کے باہر آنے کی، بخشش ہونے کی، نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، اگر ایمان پر خاتمہ ہوا، اگرچہ وہ گناہ گار تھا، لیکن یہ رب کا فضل ہے کہ ایمان ایسی نعمت ہے کہ جب بندہ اس نعمت کے ساتھ دنیا سے جائے گا، تو اب اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل اور اپنے گناہوں کی شامت کے نتیجے میں وہ جہنم میں اگر گیا بھی، اگرچہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی برداشت سے باہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی پناہی مانگنی چاہیے، لیکن اگر وہ جائے گا بھی تو بالآخر اس کی نجات ہوگی رب کے فضل سے، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے۔ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، ہمیشہ کے لیے مومن کا گھر جنت ہے، اور ہمیشہ کے لیے کافر کا جو گھر ہے وہ جہنم ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے مختلف درجات اور مختلف عذابات بیان فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام جو کہ بخشے بخشائے ہیں اور سید المعصومین ہیں، آپ کے صدقے میں خلقت نے بخشا جانا ہے، اور جنت میں سب سے پہلے آپ ہی کا داخلہ ہونا ہے، آپ سے پہلے کوئی نبی بھی داخل نہ ہوں گے، اور آپ کے صدقے میں لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ جہنم کے عذاب سے بھی نجات پائیں گے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے تعلیم امت کے لیے جہنم اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے۔ کئی روایات ایسی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جہنم سے پناہ مانگتے، جہنم کے بھی بعض ایسے سخت طبقے ہیں کہ جہنم ان سے پناہ مانگتی ہے۔ تو مسلمان جو کہ معاذ اللہ گناہوں میں پڑا ہو، نیکیاں نہ کرے، رب تبارک و تعالیٰ کی خوف والی کیفیت نہ بنائے، تو وہ کتنا غافل اور محروم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جہنم سے پناہ مانگے، جہنم کے ایک طبقہ دوسرے طبقے سے پناہ مانگے، دنیاوی آگ جہنم سے پناہ مانگے، لیکن یہ بندہ ہے کہ غافل پڑا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ میکائیل علیہ السلام کو کبھی میں نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے معصوم فرشتے ہیں، تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے میکائیل جو ہے وہ نہیں مسکرائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس کی ہولناکی اور شدت کیا ہے۔ اور احادیث میں، روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کو جب قیامت کے دن اپنے مقام پر لایا جائے گا تو 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو پکڑنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے، تو اس کی وسعت کتنی ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جس طرح جنت کے تمام تر امور کی ذمہ داری ایک فرشتے کے سپرد کی ہے، جن کو خازن جنت بھی کہا جاتا ہے، حضرت رضوان علیہ السلام، یہ فرشتے ہیں۔ باقی جو جتنے فرشتے ہوں گے جنت کے انتظامات کے لیے، وہ سب ان کے ماتحت ہوں گے، ان کے انڈر میں ہوں گے۔ تو اسی طرح جو جہنم کا معاملہ ہے، یہاں کے بھی ایک نگران ہے، داروغہ ہیں، جن کو مالک کہا جاتا ہے، یہ بھی فرشتے ہیں، حضرت مالک علیہ السلام، یہ جہنم کے امور کو دیکھنے والے ہیں اور سارے معاملات کرنے والے ہیں۔ اختتام پر میں دو چیزیں ذکر کروں گا۔ آیات میں جہنم کے کچھ دروازوں کا بھی ذکر ہے، تقریباً 7 دروازوں کا بیان ہے، اور اسی طرح پھر علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کے تقریباً 7 طبقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس سے پناہ عطا فرمائے۔ 7 طبقات کو علماء نے آیات کی روشنی میں ذکر کیا۔ جہنم کا ایک طبقہ ہے جس کا نام ہی جہنم ہے، یہ ایک طبقے کا بھی نام ہے۔ ایک طبقہ ہے لوا، ایک طبقہ ہے حطمہ، قرآن میں ان تمام طبقات کا بیان کیا گیا۔ ایک طبقے کا نام ہے سعیر، ایک کا نام ہے سقر، ایک کا نام ہے جہیم، اور ایک کا نام ہے حاویہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی، اللہ کی ذات کا بھی، اور نبی پاک علیہ السلام کے ان غلاموں صحابہ کرام علیہ رضوان و راکد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار، بلکہ ہر مقدس دینی کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ ایک قلبی جو تعلق ایمان والے کو محبت بھرا ہونا چاہیے وہی رکھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کی بے ادبی یہ بھی بندے کو
کہیں کا نہیں چھوڑتی، یہ اس کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر دے۔ تو جو اچھے لوگ ہیں نا، وہ اچھے لوگوں کی خوبیاں ہی بیان کرتے ہیں، جو برے ہیں وہ برائیاں ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ان کی رسائی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اچھوں میں رکھے، پاکیزہ لوگوں میں رکھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جب ہم کرتے ہیں تو ان سے منسوب، ان سے جڑی چیزوں سے بھی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، ورنہ کس کی بے ادبی انسان کو اہل جنت ہونے سے روک دے اور جہنم کا داخلہ یا جہنم کا استحقاق اس کے لیے ضروری کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بہرحال پناہ مانگتے ہیں، مالک کریم اپنے فضل سے، اپنے عنایتوں سے، اپنی رحمتوں سے ہمیں اپنی رحمت کے گھر جنت میں چین سے رہنا نصیب فرمائے۔ لیکن چونکہ گفتگو چل رہی ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال کی، تو عمر فیاض بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے بتائیں جو بندے کو جہنم میں لے جاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں، جن سے بچنے کی تلقین ارشاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بھیجا، عقل سلیم بھی عطا فرمائی، اور سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے قرآن مجید، فرقان حمید اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بیان فرما دیں، اور واضح طور پر قرآن مجید، فرقان حمید نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سیدھے راستے کے بارے میں بتا دیا ہے، اور بتا دیا کہ اگر تم قرآن، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوگے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے جہنم تیار ہے، اور جہنم کا عذاب تمہیں مل سکتا ہے۔ بینگ اے مسلم، ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم جہاں جنت میں جانے والے اعمال کو بجا لائیں، وہیں پر جہنم میں جو لے جانے والے اعمال ہیں ان اعمال سے بچنے کی کوشش بھی کرتے رہیں، اور یقینی طور پر اس سے بچنے کا سامان ہم تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں ان اعمال کے بارے میں آگاہی ہوگی اور اس کے بارے میں معلومات ہوگی۔ ٹھیک ہے، یوں تو علماء کرام نے پوری کتابیں لکھی ہیں جہنم میں لے جانے والے اعمال کے نام سے، خود دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے پوری کتاب جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے، اور بہت ساری اس حوالے سے تفصیلات علماء کرام نے ذکر کی ہیں۔ چند باتیں ظاہر ہم اپنے پروگرام میں ذکر کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا جو اس کا سبب بیان کیا جاتا ہے وہ علماء کرام نے فرمایا کہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، صحیح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اچھا، پھر خالد بھائی، شرک کا جو کانسیپٹ اور جو مفہوم ہے وہ بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے اعتبار سے اپنے معنی اور مفہوم کے اندر بیان کر دیا، جس طرح راشد بھائی بھی ذکر کر رہے تھے کہ جنت اور جہنم کا مفہوم ہمیں جو قرآن، حدیث اور علماء کرام نے، بزرگان دین نے، دین اسلام نے بیان کر دیا ہے اسی کو ہم نے ماننا ہے۔ اسی طرح شرک کا جو کانسیپٹ ہمیں علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اور خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دیا ہے، اسی کو ہم نے ماننا ہے۔ اچھا، شرک ہے کیا؟ بنیادی طور پر اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ صحیح، علامہ سعد الدین تفسیرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو بڑے آسان انداز میں بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واجب الوجود جس طرح مانتے ہیں، اسی طرح کسی اور ذات کو بھی واجب الوجود ماننا، صحیح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہی کانسیپٹ کسی اور ذات کے لیے رکھنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ صحیح، اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری چیز بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح عبادت کے لائق ہے اسی طرح کسی اور کو عبادت کے لائق جاننا اور ماننا، صحیح، اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کو یہ ماننا کہ جناب اس کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ شرک میں آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یوں تو بہت سارے گناہ ہیں جن کی آپ مذمت بیان فرماتے ہیں، لیکن کون سا گناہ ہے کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے تم کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اسی رب تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا فرمایا۔ یعنی کہ کیسی ایک حیرت انگیز اور عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بندے کو پیدا فرمایا ہے اور بندہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ
کہ یہ جو ہے وہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں فرماتا ہے سوائے یہ کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی جو ہے وہ دل سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور پھر دین اسلام کی تعلیمات کی طرف آ جائے۔ تو شرک کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر شرک کے اندر بعض لوگوں نے اپنی طرف سے چیزوں کو انکلوڈ کر دیا کہ غیر اللہ کو پکارنا، یعنی کہ یا رسول اللہ کہنا، یا غوث کہنا، ٹھیک ہے، مزارات پر جانا، اور اس طرح کے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، ان کو بعض لوگوں نے شرک سے تعبیر کر دیا۔ تو یہ اعمال شرک نہیں ہے۔ شرک کا کانسیپٹ وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح واجب الوجود مانا جاتا ہے کسی اور کو ماننا، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی علاوہ جو ہے عبادت کے لائق اور فائق ماننا، یہ جو ہے وہ شرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کفر کرنا، یہ بھی جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے۔ ٹھیک ہے جی، شرک میں اور کفر کے اندر فرق ہے۔ شرک میں تو کانسیپٹ میں نے آپ کو بیان کر دیا، کفر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو نہ ماننا، یا رسولوں میں سے، انبیاء میں سے کسی کا انکار کرنا، یا ان میں سے کسی کی توہین کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مان رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید کو نہیں مان رہا، یا کسی اور آسمانی کتاب کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نبی کی جو ہے وہ گستاخی کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی جو ہے وہ کفر ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، ایک ہے کہ بنیادی طور پر اس چیز کے بارے میں عقیدہ رکھنا، اس کے وجود کے بارے میں ذہن رکھنا، جیسے فرشتے، جی، فرشتوں کو مانتے تو کافر بھی تھے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجئے تو ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ تھا کہ فرشتے کوئی مخلوق ہے، بالکل، لیکن اللہ کریم نے انہیں کیسا بنایا ہے اور وہ کیسی مخلوق ہے، یہ بھی جو اس کے بارے میں بھی جو عقیدہ رکھنا ہے نا، یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق رکھنا ہے۔ بالکل ایسے قرآن نے کافروں کا عقیدہ جو فرشتوں کے بارے میں تھا اسے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ جیسے انسان خدا کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، ایسے ہی فرشتے بھی خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا کیا کرتے تھے، فرشتوں کو مان رہے ہیں، لیکن جو درست اسلامی تصور ہے فرشتوں کو ماننے کا، اس کے اعتبار سے نہیں مان رہے، بلکہ اپنے ہی ذہن میں کوئی بات کر لی ہے۔ بالکل اسی طرح میں کنسیڈر کروں گا اور سیکنڈ کروں گا عمر فیاض بھائی کی بات کو، جو آپ نے بڑے نفیس انداز میں فرمائی کہ شرک جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے اس سے تو بندے کو بچنا ہے، لیکن وہ اپنے ہی ذہن میں جیسے مشرکوں نے فرشتوں کے بارے میں اعتقاد گڑھ لی ہے، ایسے ہی بعض لوگوں نے شرک کے بارے میں اعتقاد، تصورات اور خیالات گڑھ لیے، ہر چیز کو ہی شرک کہنے لگے، اور پھر اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق جس سے مشرک کہا اسی کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اسی کو فالو بھی کرنے لگے۔ تو یہ عجیب و غریب سی ایک کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا درست مفہوم، درست مضمون سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے علماء دین سے، جو باقاعدہ دین کے علماء ہیں، ان سے ہمیں مربوط رہنے کی مدنی چینل کے ناظرین ضرورت ہوگی، جو ہمیں قرآن پڑھ کر بتائیں، جو ہمیں حدیث رسول پڑھ کر بتائیں، جو ہمیں بتائیں کہ رب العالمین جل وعلا نے کس چیز کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بچے کو جب نصیحتیں کی، قرآن مجید میں ان نصیحتوں کا بیان موجود ہے، سورہ لقمان پوری موجود ہے، اس میں اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ عقیدے کے تعلق سے نصیحت تھی۔ فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور شرک کا وہی مضمون اور مفہوم پیش نظر آپ رکھیے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہو، ایسے کوئی اور مستقل نہیں ہے وجود، ایسے کوئی واجب الوجود نہیں ہے جیسے رب العالمین جل وعلا ہے، اور جیسے اللہ کو عبادت کے لائق جانتے ہو، مانتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، ایسے کسی اور کے لیے یہ تصور نہیں رکھنا۔ کیوں؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ایسا ظلم ہے کہ ایک چیز جو اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے، مخلوق خدا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اس مخلوق کو آپ خالق کے برابر لا کر کھڑا کر دو تو یہ ظلم ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ظلم سے بچائے، شرک سے بچائے، کفر سے بھی بچائے، اور دیگر جن نافرمانیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کریم
ان سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کنٹینیو کیجیے. اس میں آپ کی بات میں ایک بات اور بھی ایڈ کروں گا خالد بھائی کہ جو بھی بات ہو رہی ہے نا، کبھی ہم نے اسی ایمان اور کفر کی جو تفصیلات ہیں انہی پر عمل کرنا ہے جو دین اسلام نے ہمیں بیان کر دی ہیں، قرآن و حدیث میں آ گئی ہیں. اچھا، ہم ایک تعداد ہے جو کفر کو یہی سمجھتی ہے کہ جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا، ختم نبوت کا انکار کرنا، کتاب کا، قرآن کا، آسمانی کتابوں کا، فرشتوں، جنت دوزخ کا انکار کرنا. حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ جو کفر کا اور ایمان کا جو معاملہ ہے نا بڑا سینسٹیو ہے. اسلام لانے کے بعد بھی ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے اسلامی تعلیمات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے. آپ اگر کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اگر اس کتاب کا مطالعہ کر لیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنی زبان کا جو استعمال ہے وہ کتنے محتاط انداز کے اندر کرنا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، فرشتوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، جنت دوزخ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو یہ بات مذاق کے اندر کر دی ہے، حالانکہ وہ بات جو ہے وہ کفر کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور وہ کفریہ جملہ ہوتا ہے. جیسا کہ میت ہونے پر جو ہے وہ لوگ مختلف جملے بول رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے مقامات کے اوپر ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شخص کفریہ بات کر دیتا ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جو پچھلے اس کے اعمال ہیں وہ اعمال بھی اکارت جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا میٹر بالکل زیرو ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا، اللہ ضائع ہو گیا، تباہ ہو گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اللہ. وہ پھر وہیں رہیں گے، بشرط یہ ہے کہ اگر اس نے کفر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، دوبارہ دین اسلام کی طرف آ گیا ہے تو پھر باتیں الگ ہے. لیکن اگر وہ اسی چیز کے اوپر مر گیا تو پھر اس کا جو نام اعمال ہے جو اس نے پچھلا کیا تھا وہ سب تباہ ہو جائے گا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو کفار ہیں وہ بھی تو اچھے کام کر ہی رہے ہیں، وہ بھی تو نیک کام کر رہے ہیں، چیریٹی کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ملا رہے ہیں، یا اگر ڈاکٹری فیلڈ میں ہیں تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. تو اس نام کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی تو اچھے کام کر رہے ہیں. تو جس طرح مثال دینے کے لیے علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو اور غسل کا ہونا، طہارت کا ہونا شرط ہے کہ اگر آپ عمدہ سے عمدہ طریقے سے نماز پڑھ لیں اور وضو آپ کا نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز کس کام کی ہے. تو اسی طرح علماء کرام نے سمجھانے کے لیے بات ذکر کی ہے کہ اگر آپ عمدہ سے عمدہ نیکیاں کر لیں، اچھے سے اچھے کام کر لیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار آپ کے ایمان لانے پر ہے. اگر ایمان لائیں گے اور پھر اچھے اعمال کریں گے تو ہی جنت ہے، ورنہ اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے اور جتنے اچھے اعمال کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک اس کا جو بدلہ ہے وہ دنیا کے اندر ہی آپ کو عطا فرما دے گا اور آخرت میں اس شخص کے لیے پھر کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں کفر و شرک سے محفوظ فرمائے. اور یہ جو برائی ہے کہ جو بے ایمان ہے نا، جو بے ایمان ہے، ایمان نہیں لایا، اس کے جہنم میں جانے کے لیے یہی بات کافی ہے. اور ہمارے رب نے جب ہمیں یہ بات ارشاد فرما دی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. دیکھیے جنت کا مالک کون ہے؟ اللہ. دوزخ کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اس میں کون جائے گا اس کا فیصلہ فرمانے والا کون ہے؟ اللہ. اس کا فیصلہ جو ہوا ہے وہ ہمیں کہاں بتایا گیا ہے؟ قرآن میں. بنانے والا وہ جنت اور دوزخ کو بھی، ان میں بھیجنے والا بھی، داخل کرنے والا بھی لوگوں کو وہی. کس قانون کے تحت لوگ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے اس قانون کو بتانے والا بھی وہی ہے. تو ہمیں بھی اسی قانون کو سمجھنا چاہیے، اسی کو پڑھنا چاہیے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے. جو اس کا فیصلہ ہے اس پر راضی رہیں. رب نے فرمایا ہے جو آخرت چاہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، ایک تو نیک عمل کرتے ہوئے آخرت کی طلب بھی دل میں ہو اور دوسرا وہ عمل بھی آخرت کے فائدے کا ہی ہو. لیکن یہ دونوں باتیں کب فائدہ مند ہوگی؟ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہو وہ ایمان والا. تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو پھر اس کو اس کی یہ ساری کوشش یہ آخرت میں فائدہ بھی پہنچائے گی. ورنہ اس نے سب کچھ کیا لیکن ایمان نہیں لایا تو پھر آخرت کے فائدے سے وہ بندہ
محروم رہے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں محروم ہونے سے بچائے اور وہاں کی نعمتیں عطا فرمائے۔ کالز لیتے ہیں ناظرین کی، دیکھتے ہیں ناظرین کیا کہہ رہے ہیں۔ عبدالسلام اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ مدنی چینل کا بڑا ہی پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، جس کا بڑی بے صبری سے انتظار رہتا ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں بہت کچھ نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ دعوت اسلامی کا پیارا پاکیزہ مدنی ماحول جس نے لاکھوں کروڑوں کی زندگیوں میں تبدیلی لا دیا، الحمدللہ اسی مدنی ماحول کی برکت سے ہمارے 3 بچے ہیں، تینوں درس نظامی کورس کر رہے ہیں، اور دعوت اسلامی نے مجھے بھی اس عمر میں، جو کہ اچھا خاصا میری زندگی کا عمر گزر چکا ہے، اس وقت درس نظامی کرایا جا رہا ہے، اور آج کا ہمارا یہ سلسلہ بڑا ہی پیارا موضوع لے کر آیا ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں، اور ہمارے بڑا اچھا لگتا ہے یہ سلسلہ، اور دعا کی درخواست ہے، والدہ کی طبیعت ناساز ہے، شفائے کاملہ واجلہ کی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ آسانی سے بہت ساری اور بہت پیاری باتیں آپ نے کی، لیکن ایک سمجھداری آپ نے یہ بھی کی کہ اس میں بھی آپ عمر چھپا گئے۔ 3 بچوں کا بتا گئے کہ ماشاءاللہ وہ بھی درس نظامی کر رہے ہیں، آپ بھی فرما رہے ہیں، لیکن بہرحال جیسا آپ نے مناسب سمجھا ویسا کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی کال سن کر اچھا لگا جی، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ یار تاری چوڑالہ شریف سے گزاروں، اگر کسی کی ایک نماز بھی قضا ہوئی ہے اور وہ اس حالت میں فوت تھا تو کیا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا سبب ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جی نقیب بھائی، کسی کی ایک نماز بھی قضا ہوئی ہے تو کیا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، جو ایک گناہ ہے، چاہے صغیرہ ہو کبیرہ ہو، اللہ پاک چاہے تو پکڑ فرما سکتا ہے، چاہے تو بخشش بھی فرما دے۔ وہ قادر مطلق ہے، مختار ہے، اس کی جہنم ہے، اسی کی جنت ہے۔ تو اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے تو پھر ویسے بھی حدیث مبارک میں ہے کہ من ترک صلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑی تو کتب اسمہ علی باب النار، کہ اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو نماز ایک بھی نہ چھوٹے، کیونکہ وہ فرض ہے۔ اسی طرح اگر وطر ہے تو واجب ہے، تو ان کی تو پابندی از حد ضروری ہے۔ تو یہ فرائض میں سے ہے اور ایمان کے بعد اولین چیزوں میں سے ہے، تو اس لیے نماز کی حفاظت تو ضروری ہے۔ جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے تو دوسرے حقوق کو ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں اس سوال کے جواب میں نا، ایک ہے آپ جذبات کی گفتگو کریں، اور دوسرا ہے آپ شریعت کے قانون اور فیصلوں کی گفتگو کریں، شریعت کے اصولوں کو بیان کریں۔ ایک یہ ہے کہ دیکھیں، اب اس کا پس منظر جو کالر ہیں ان کے ذہن میں جو بھی ہو، ایک عام ذہن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یار بندے نے مثال کے طور پہ 60 سال عمر پائی، ساری زندگی تو وہ نیکیاں کرتا رہا، تو وہ ساری نیکیاں جو ہیں اس کو کچھ نہیں ملے گا، صرف ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، بس ایک نماز، اتنا جو کچھ کیا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی ہمارا کام ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یہ اس کی عطا کی ہوئی توفیق سے نیکیاں کر رہے ہیں۔ ہمیں تو جہنم سے بچنے والے ہی عمل کرنے کا حکم تھا۔ جو ایک مرتبہ قتل کر دے، حالانکہ ساری زندگی تو اس نے قتل نہیں کیا، ایک ہی بندے کو قتل کیا ہے، 60 سال 70 سال کی عمر گزاری، ایک ہی تو قتل کیا ہے۔ کیا عدالت جہاں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو رہا ہو، اللہ رب العالمین سے بڑھ کر زیادہ انصاف فرمانے والا کون؟ لیکن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات عرض ہے، 60-70 سال بندے نے زندگی گزاری، ساری زندگی میں صرف ایک ہی تو قتل کیا ہے، اتنی جو ساری زندگی گزاری ہے اس میں تو کسی کو قتل نہیں کیا۔ اب آپ بتائیے کہ عدالت کو اس کے لیے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ کیا جو ساری زندگی اس نے قتل نہیں کیا تھا تو اس کا ایک بھی چھوڑ دیا جائے؟ لہٰذا ہمیں اپنے معاملات کو بہتر سے مزید بہتری کی طرف لانا ہے۔ اگر کسی نے ایک نماز بھی چھوڑی ہے تو اپنے رب سے استغفار کرے، اور قضا ہو گئی نماز تو اس کی قضا بھی اس کے ذمے باقی رہی۔ ایک تو نماز کا وقت گزر جانا اور بندے کا نماز نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن اب وقت گزارنے کے بعد بھی پڑھے گا نا تو وہ پڑھنا بھی ایک تو اس پر ضروری ہے، اور دوسرا
جس وقت میں پڑھنی تھی اس میں نہیں پڑھی، یہ گناہ کیا، اس کی توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں جتنا ہم ادائیگی کا ذہن رکھیں گے اور جتنا ان کی پابندی اور پاسداری کا ذہن رکھیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس پر ہم یہ موقع کبھی نہیں ڈھونڈیں کہ بس ایک نماز چھوڑنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، ساری زندگی تو عبادت کے ساتھ گزری ہے، یہ ذہن ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑنی، انشاءاللہ پابندی سے نماز پڑھنی۔ آپ کا جواب اچھا لگا رقیب بھائی، اللہ جزائے خیر دے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا۔ آج کا موضوع بھی بڑا اہم ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ خالد بھائی اس بات پر تھوڑی سی روشنی ہو جائے کہ جب کسی کو گانے سننے کے لیے روکا جاتا ہے یا جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اس سے روکا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھی دیکھا جائے گا۔ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے، تو کہتے بھی دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا، یہ دنیا میں سب چلتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ روشنی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ کریم رحمت کرے ہم پر اور ہمیں قرآن و حدیث کے مزاج کو، دین اسلام کے اصولوں کو، ان کے قاعدے قانون کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بھائی یہاں جو ہے نا عمل کرنا ہے، چاہے اچھا چاہے برا، دنیا ہے تو دارالعمل۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کون سا عمل کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ جنت میں دیکھا جائے گا، اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت میں دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر برا عمل کر رہا ہے اور خدا ناخواستہ اس برائی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، تو پھر وہ عذاب ایسا ہوگا جو نہ دیکھا جائے گا نہ سہا جائے گا، بہت سخت عذاب ہوگا، بہت تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ جہنم کے عذابات کے بارے میں بیان کیا گیا تو اس کو رسوا کن عذاب کہا گیا، بہت بڑا عذاب کہا گیا، بہت بڑی سزا کہا گیا، دردناک عذاب کہا گیا۔ بہرحال نقیب بھائی کیا کہتے ہیں اس سوال کے جواب میں بھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں، آسان سمجھ رہے ہیں، دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے، ابھی تو جو کر رہے ہیں اس کو کرنے دو۔ ایک کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے بھائی یہی زندگی ہے نا، اس میں نہیں کرے گا تو کس میں کرے گا، کل کس نے دیکھی ہے، کیا سمجھائے؟ اس کو بے باکانہ جملہ کہہ سکتے ہیں، اور شاید یہ اس لیے بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر سوسائٹی میں کیسے سروائیو کریں گے۔ بھائی ایک تاجر ہے، جھوٹ نہیں بولے گا تو کیسے وہ مال بیچے گا۔ اسی طرح اگر اس طرح کے جملے، اصل لوگ ان جملوں کے پیچھے چھپ رہے ہوتے ہیں، اگر یہ نہیں بولیں گے تو پھر کوئی ہمیں آ کے بولے گا بھائی آپ یہ جرم کر رہے ہیں، بھائی یہ جملہ بولیں اور اس بندے سے بظاہر جان چھڑا لیں، ورنہ یہ جملے اس بولنے والے کے اگر ضمیر پہ وہ اپنے ضمیر سے بھی پوچھے تو یہ بتائے گا کہ یہ غلط ہے۔ جو چیز سمجھانے والے کو چپ کروانا مقصود ہوتا ہے ان جملوں سے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو گناہ ہے، گناہ کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی۔ تو جو اللہ کا بندہ ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ میں یہاں ایک آیت مقدسہ کی طرف بالکل اشارہ کروں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ آیت اتنی خوبصورت ہے، اس میں ارشاد فرمایا لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس کا اجر نہیں ذکر کیا گیا آیت میں کہ اسے ملے گا کیا، آیت میں فرما دیا گیا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ مہربان ہے بندوں پہ، بڑا کریم ہے۔ اب اس آیت مقدسہ میں کتنی بڑی بات ذکر کی گئی کہ اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر انسان کا یہ سامنے جو اس کا مدعا ہے وہ یہ ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو پھر یہ جھوٹے مفادات پیچھے رہ جائیں گے اور بندہ ان سے دور نکل جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے وقتی طور پہ فائدہ مند ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، درود پاک بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، لیکن کاروبار میرا پھر نہیں چل رہا،
یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں شاید نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، درود پاک پڑھنا یہ کاروبار چلانے کے لیے ہے، یہ اس لیے نہیں، یہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو مفاد پرستی کو چھوڑ کر بظاہر تھوڑے سے فائدے کو دیکھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا اور اس کی ناراضی والے کام کرنا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ نازل ہوئی ہے حضرت صہیب رومی کے بارے میں۔ آپ مکہ سے نکلتے ہیں تو مکہ کی حدود میں کافروں نے آپ کو روکا، تعاقب کیا تو روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو مدینے نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا میں تو مدینے جاؤں گا۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا دیکھو میرے پاس ترکش ہے، اس میں تیر ہے، میں تمہارے ساتھ لڑوں گا، تیر ختم ہو جائیں گے، تلوار سے لڑوں گا، تم مجھے مارو گے میں تمہیں ماروں گا، تو آخر جو فیصلہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ میرا کل مال، ساری زندگی کی کمائی میں نے مکہ میں ایک جگہ دفن کی ہے، اگر تم مجھے مدینے جانے دو تو میں وہ ساری تمہیں دے سکتا ہوں۔ تو کافر اور فاسق جو ہوتے ہیں لالچی پن ان کے اندر بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے مال دینے کی بات کی تو ان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک نظر آئی، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں مال دے دیں، ہم آپ کو مدینے جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب نے وہ سارے مال کی نشاندہی کر دی، فلاں جگہ مال موجود ہے تم لے لو۔ پھر وہاں سے نکلے حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے 2 بار فرمایا بڑے نفع کا سودا کیا ہے، اتنے بڑے تاجر ہو، بڑے سودے کیے ہیں، لیکن جو آج سودا کر کے آئے ہو، جو آج عقد کیا ہے یہ بڑے نفع کا ہے۔ پھر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کو بھی بیچ دیتا ہے۔ اللہ بڑا رعوف ہے بندوں کے اوپر۔ تو یہاں یہ باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ سامنے رکھیں کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، رب کی رضا والے عمل کرنے ہیں، تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے جملے اور یہ جن کے پیچھے ہم چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا تعلق ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے کام ہی وہ کرنا ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے، وہ کام کرنا ہی نہیں ہے جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کا جو مدعا ہے، مقصد ہے، کیونکہ زندگی لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں تو اعمال جو کرے گا بندہ، جو ایام دیے گئے ہیں، جو نعمتیں دی گئی ہیں، یہ تو آزمائش کے لیے۔ عمل کس کا اچھا ہے؟ تو وہ جو آخرت کے اعمال ہیں اور وہ جنت کی نعمتیں ہیں، ان کے بعد تو آزمائش نہیں، وہ تو انعام کے طور پہ ملی ہیں۔ یہ دنیا کی نعمتیں بندے کو آزمائش کے طور پہ ملی ہیں، امتحان ہے۔ تو یہاں سے اگر کامیابی سے گزر گئے، جہنم سے دور ہو گئے، فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیاب تو وہی ہے، وہی کامیاب ہو گیا۔ تو وہ آخرت کے ہمیشہ رہنے والے جو انعامات ہیں، جنت کی ابدی نعمتیں ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عارضی نعمتیں رب کی رضا کے لیے شریعت کے دائرے میں استعمال کر کے گزر جائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ آخرت میں ملیں گی، پھر ان کا لطف جدا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا زبردست بات آپ نے کی، اللہ رب العالمین جزائے خیر دے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، جب ہمیں کوئی سمجھا رہا ہے نا تو وہ تو اپنے رب کا بندہ ہے۔ ہم بسا اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں سمجھانے والے؟ میں برائی کر رہا ہوں، میری برائی میرے ساتھ ہے، میری نیکی میرے ساتھ ہے۔ بھائی برا عمل ہے نا میرا تو میری قبر میں جائے گا تو آپ کی قبر میں، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ پوچھا ہم سے بھی جائے گا کہ ساتھی تمہارا تھا، تم نے کیوں برائی سے منع نہیں کیا؟ مسلمان کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مسلمان تو نیکی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے اور برائی سے روکنے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیکی میں سستی کر رہا ہے تو میری آپ کی ذمہ داری ہے بطور مومن ہونے کے، بطور مسلمان ہونے کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو نیکی میں سستی کرنے والے کو ترغیب دلائیں کہ بھائی نیکی میں سستی نہ کرو، اسے چھوڑو نہیں بلکہ نیکی کر جاؤ۔ اور جو برائی کر رہا ہے، معاشرے کو، سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے ایک فرض منصبی ہمارے اوپر یہ عائد کر دیا گیا، مسلمان ہونا ہمارا منصب، اور اس منصب کا فرض یہ کہ فرما دیا گیا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت میں تم برائی کرنے والے کو دیکھو تو اسے برائی سے روکو۔
کون ہوتے ہو؟ بھائی میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں اور اتنا حق مجھے آپ کے رب نے دیا ہے، میرے رب نے دیا، اس رب نے دیا ہے جس نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، ہمیں اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ کوئی اگر نصیحت کر رہا ہے تو اس کا منہ بند کروا دیں گے، پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم اس کا منہ بند کروا دیں گے، شاید وہ آئندہ زندگی میں ہمیں دوبارہ ہماری اصلاح کا سوچے بھی نہیں، بالکل پاسبل ہے۔ لیکن ایک خیر اور بھلائی کا جو دروازہ تھا نا، وہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے منہ بند کروانے کے ساتھ ساتھ وہ خیر اور بھلائی کا دروازہ بھی اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا۔ اب وہ دروازہ ہم پر نہیں کھلے گا۔ اب جب بھلائی کا دروازہ بند کر دیا تو پھر کون سا دروازہ کھولا؟ پھر شر کا دروازہ باقی رہ گیا۔ شر کے آنگن میں آپ رہیں گے۔ کسی نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا اور دعا کے دوران یہی مانگے جا رہا ہے، یا اللہ میرے دوستوں کا بھلا کر دے، انہیں اچھا کر دے، ان کی فکروں کو پاکیزہ کر دے، میرے دوستوں کے اعمال اچھے کر دے، ان کو جنت میں جانے والے جو دعا کر رہا ہے وہ دوستوں کے لیے کر رہا ہے۔ تو کسی نے اس سے پوچھا، اللہ کے بندے تو اپنے دوستوں کے لیے ہی مانگ رہا ہے، اپنے لیے بھی تو کچھ مانگ۔ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، دوستوں کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ جو میں دوستوں کے لیے مانگ رہا ہوں، یہ بھی تو دراصل میں اپنے ہی لیے مانگ رہا ہوں۔ میرے دوست اچھے ہوں گے تو میں غلط راہ چلوں گا، یہ مجھے سیدھی راہ چلائیں گے۔ میرے دوست اچھے ہوں گے، میں اللہ کا ذکر بھول جاؤں گا، یہ مجھے یاد دلائیں گے۔ میرے دوست اچھے ہوں گے، میں برائی کرنے لگوں گا تو یہ مجھے پکڑ لیں گے اور برائی سے روک لیں گے۔ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ تو زندگی گزارتا ہے، اگر وہ سدھرے ہوئے ہیں تو میں بھی سدھر جاؤں گا، اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں تو میں بھی بگڑ جاؤں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بات غور کرنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنائے، گناہ سے بچنے والا اور بچانے والا بنائے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں۔ ماشاء اللہ مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے۔ پہنچوں در سرکار پہ چاہ تو یہی ہے، چاہ تو یہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ برکت دے اور پہنچنا نصیب بھی کرے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں پپلا سے بات کر رہا ہوں۔ میری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ، اللہ برکت دے۔ نیکسٹ کال۔ میں محمد شاہزم متاری ہوں، میں تقوا سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے خالد بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ اجل اجل یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان، خود میں قربان میری جان، اجل اجل یا رمضان۔ اللہ برکت دے، جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں خیر، عافیت اور بھلائی کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ رمضان سے ملنا نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ اللہ کریم رحمت فرمائے، برکت دے۔ اچھا جی، یہاں پر احتشام صاحب ہیں اور اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے امی ابو کے لیے لمبی عمر کی دعا فرما دیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کے امی ابو سے راضی بھی ہو، انہیں صحت والی، عافیت والی، ایمان کی سلامتی والی، نیکیوں بھری لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو بچے اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا کہتے ہیں، یہ کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، کہ بس ہمارے والدین کے لیے، اب اپنے لیے کچھ چاہیے تو یہ کہتے نہیں جناب ہمارے بس والدین کے لیے دعا کر دیں، یہ کافی ہے۔ یہ کیسا ایک زبردست اثر ہے، زبردست طریقہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کی خدمت میں لگا رہے، اور والدین کے لیے دعا کروانا یہ بھی والدین کی خدمت ہی کا ایک طریقہ ہے۔ والدین کی خدمت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا اور انشاءاللہ ان کی خدمت کی برکت سے دنیا کا رزق بھی بہت عطا فرمائے گا، بے شمار دے گا، اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ میسج پڑھ کے بہت اچھا لگا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے احتشام بھائی۔ اچھا جی، کیسے ہیں خالد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور پروگرام میں موجود
مبلغ اور نعت خوان اسلامی بھائی کیسے ہیں؟ یہ سب بھی اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کریم ان کو اور برکت عطا فرمائے، بہت پیارے ہیں، اللہ سلامتی دے۔ اچھا جی، اور لکھا ہے کہ میری طرف سے سب کو سلام بھائی، سلام بھی کہا گیا آپ کو۔ موضوع بہت اچھا ہے اور اس موضوع سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور جنید شیخ بھائی کی آواز میں کلام سننے کی آپ نے فرمائش کی ہے، اور کون سا سننا ہے؟ رمضان آنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے، بہت شکریہ۔ عظیم بھائی کا اسٹوڈیو کلام سننا ہے، اللہ برکت دے۔ اچھا جی، توبہ کمالیہ سے میسج ہے، دعا کروانی تھی، چھوٹا بھائی بیمار ہے، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ صحیح، جو دیگر مسائل لکھے ہیں آپ نے، میں نے سب پڑھ لیے ہیں، اللہ کریم اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے صحت یاب فرمائے اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ مجھے نعت سنا دیجئے گا، آ گیا آ گیا رمضان آ گیا۔ کچھ کال مزید دیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے مراحل کی طرف بڑھیں گے۔ جی کال دیجئے۔ سبحان اللہ بھائی، اللہ کریم برکت دے، آپ کو سلامتی عطا فرمائے، آپ کی تربیت کرنے والوں پر بھی رحمت کی نظر فرمائے۔ ماشاءاللہ، اچھا لگا آپ کی کال سن کے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد بشیر اتاری یوسی دلے والی میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بڑا پیارا سلسلہ ہے۔ آج کا موضوع ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد سرور ہے، فیصل آباد سے۔ میں کلام سننا چاہتا ہوں۔ سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب سرور بھائی، آپ نے سرور والے کلام کی فرمائش کی ہے، سبحان اللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں محمد رفیع پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں۔ اپنے لیے دعا کروانی تھی، کام میں بہت تنگی ہے، روزی میں بہت تنگی ہے، نہ کام لگ رہا ہے نہ۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، رزق کے حلال آسان ذرائع سے آپ کو نصیب فرمائے اور خوب برکت والا عطا فرمائے۔ رزق کے، عافیت کے، سلامتی کے دروازے آپ پر، ہم سب پر مزید کھولے اور اپنی عنایتوں سے اور حصہ نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، آپ کو بھی اللہ کریم بہترین جزا عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد راشد ہے، میں بورا والا سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ کلام سنا دے، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ ماشاءاللہ، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک ویڈیو پیکیج ہے، اسے ملاحظہ کر لیجئے، اسے دیکھ لیجئے۔ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ثاقب بھائی سے ہم کلام سنیں گے اور آپ کی فرمائشوں کو پورا کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ فی الحال پیکیج دیکھیے۔ یاد رکھیے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، کہ ایک ایک سانس بے حد قیمتی ہے، بے حد قیمتی ہے، اور یہ جو ایک ایک سانس گزر رہا ہے، ایک ایک حرکت ہم کر رہے ہیں، ایک ایک سکنت کر رہے ہیں، یہ سب نوٹ کیا جا رہا ہے۔ حرکت تو مومنٹ، اور سکنت مانے پرسکون ہو جانا، ٹھہر جانا، ساکن ہو جانا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندے سے ہر اس حرکت اور سکنت کے بارے میں جو وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ یہ بہت ہی ڈرا دینے والی روایت ہے کہ بندہ اگر اس پر غور کرے تو اس کی عقل جو ہے پرواز کر جائے گی، اگر حقیقت میں سوچے اس میں، یعنی تمام نفس کی شرارتیں جو ہیں وہ مٹ جائیں۔ اس کو غور سے سنیے، چاہے تو اپنے دماغ میں اس کو ٹیپ کر لیں، گرے سے باندھ لیں، قلم کاغذ ہے تو لکھ لیں، یعنی ہر بندے سے ہر اس حرکت و سکنت کے بارے میں جو وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، قیامت کے روز 3 سوالات کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، یہ کام کیوں کیا؟ نمبر 2، کس طرح سے کیا؟ اور نمبر 3، کس کے واسطے کیا؟ ہر وہ حرکت اور سکنت کے بندہ جسے اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اب کسی نے زور سے پتھر مار دیا تو یہ تو اپنا اختیار نہیں تھا، لیکن مارنے والے کا اختیار تھا، تو مارا اس نے پتھر،
اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں مارا, کس طرح مارا, اور مطلب کس لیے مارا. ہر وہ حرکت اور سکنت کہ جو بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اس کے بارے میں 3 سوالات کیے جائیں گے. تو واقعی بڑی یعنی کہ کڑی آزمائش ہے, بڑی کڑی آزمائش ہے. زندگی میں بندہ کروڑوں حرکتیں کرتا ہوگا, جس کو عمر ملتی ہے ٹھیک ٹھاک تو وہ کروڑوں حرکتیں کرتا ہے. اب مثلا اپنی حرکت سے 4 زانو بیٹھا تو سوال کیا جائے گا کہ اس طرح کیوں بیٹھا, کس طرح بیٹھا, کس لیے بیٹھا, کس کے واسطے بیٹھا, ہے نا. تو اس طرح سوال کیا جائے گا. اگر یہ کام اللہ کے لیے ہوں گے تو خلاصی ہے, اور اگر یہ کام اللہ کے لیے نہ ہوں گے یا کسی ناجائز مقصد کے لیے ہوئے تو بندہ کہیں کا نہ رہے گا. تو ہر کام کرتے وقت اے کاش یہ عادت پڑ جائے کہ بندہ غور کرے کہ بھئی یہ کام جو کر رہا ہوں اس کے بارے میں 3 سوال ہونے ہیں مجھ سے. کیوں, کس طرح اور کس کے لیے. ادھر جانا ہے, کیوں, کس لیے اور کس کے لیے. فلاں چیز کھانی ہے, کیوں, کس لیے اور کس کے واسطے. دوستوں سے ملنے جانا ہے, کیوں, کس طرح, کس کے واسطے. اس طرح اگر بندہ غور کرتا چلا جائے, مجھے فلاں سے گفتگو کرنی ہے, فلاں بات کرنی ہے, فلاں جملہ بولنا ہے, تو کیوں, کس طرح اور کس کے لیے. یہ 3 سوالات اگر بندہ رٹن لگاتا ہے اس کا, کیوں, کس طرح اور کس کے لیے, تو واقعی اس کی اصلاح کا بہت سامان بن سکتا ہے. اس کو دیکھ رہا ہے تو کیوں, کس طرح اور کس کے لیے. فلاں چیز خرید رہا ہے, کیوں, کس طرح اور کس کے لیے. یہ 3 سوالات اگر جوابات ہیں تو خریدے, ورنہ باز رہے. تو ہم لوگ نفس کے ماروں کے لیے بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کرم کر دے تو آسان ہو سکتا ہے. جبھی تو ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ وقت کی بڑی قدر کرتے تھے, اس قدر کرتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سوائے موت کے کبھی ان کا پہلو زمین پر نہیں دیکھا. یہ لیٹتے ہی نہیں تھے. جس نے دیکھا اس نے روایت کی سوائے موت کے وقت. جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے ان کا پہلو کبھی زمین پر نہیں دیکھا, ہر وقت جاگتے رہتے. یہ انہی کا حصہ تھا. شیخ ابو محمد حریری 1 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے پر کبھی کسی سے بات نہیں کی. نہ وہ سوئے اور نہ ہی زمین سے پیٹھ لگائی, نہ ہی پاؤں پھیلائے. حضرت شیخ ابو بکر قطانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ ایسی سخت ریاضت کیسے کر پاتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا, میرے علم کی بدولت میرے صدق باطن نے میرے ظاہر کو قوت بخشی. منقول ہے کسی شخص نے حضرت سیدنا شیخ فتح موسلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ وہ بے اختیار رو رہے ہیں اور ان کے آنسوؤں میں خون ملا ہوا ہے. تو اس نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے, آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ ایک مدت تک گناہوں کے غم کے باعث میری آنکھوں سے پانی بہتا رہا. اب مجھے بڑی ندامت ہوئی کہ کوئی آنسو کا قطرہ اخلاص کے ساتھ میری آنکھ سے نہیں نکلا. مجھے اس بات کا احساس پیدا ہوا, ان کی عاجزی انکساری ہے, کہ مجھے اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ میں اتنا رویا تو صحیح, لیکن ایک بھی قطرہ اخلاص کے ساتھ میں نہیں رویا. اسی ندامت کے باعث میں خون کے آنسو رو رہا ہوں. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بزرگی عطا فرمائی اور مجھ سے فرمایا کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ 40 سال کے جو اعمال تمہارے میری بارگاہ میں پیش کیے گئے ان میں ایک بھی گناہ نہیں تھا. میرے بھائیوں مقام غور ہے, اور یہ ایک ایسی شخصیت کا واقعہ ہے 40 سال تک کوئی گناہ ہی نہیں ہوا جن کے نامہ اعمال میں لکھا گیا. وہ شخص اس قدر روئے, اس قدر روئے, اس قدر روئے, اور پھر اپنے رونے پر بھی غور کرے تو کہے کہ میرا رونا اخلاص سے خالی تھا, اب اس لیے وہ خون روئے. اور ایک ہماری حالت ہے کہ رات دن گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کر کر کے اس قدر ڈھیٹ ہو گئے کہ گناہوں پر ملمہ کاری کرنے لگے اور اپنے گناہ کو بھی بنا سجا کر پیش کرنے لگے. یار مجبوری ہے, یار یوں ہے, یار وہ ہے, اس طرح مطلب گناہ پر بھی اس قدر دلیری. ندامت کا دور دور تک شائبہ نہیں, ندامت کا بدقسمتی سے دل میں بھی کوئی احساس نہیں. بھائیوں وہ حضرات قدسیہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے اور رحمتوں کی بہاریں لوٹ رہے ہوں گے, اور ایک ہم لوگ ہیں کہ ابھی تک زندہ ہیں, نہ ندامت پاس ہے, نہ نیکیاں ہیں, نہ گناہوں سے بچتے ہیں. تو ہمارا پتہ نہیں کیا انجام ہوگا کہ ہمارے جو سانس بیکار جا رہے ہیں ان کا حساب کتاب کیسے ہم دے سکیں گے.
اللہ اللہ اللہ. مونٹریال کینیڈا سے میسج ہے اور میرے والدین کی صحت اور دراز عمر بالخیر کے لیے دعا کر دیں. جزاک اللہ, اللہ کریم برکت دے بھائی, آسانی عطا فرمائے, آپ کے والدین کو صحت دے, سلامتی دے, نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے, طویل زندگی عطا فرمائے. اچھا جی, اور بھی کلاموں کی فرمائشیں ہیں. سبحان اللہ, حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اچھا جی, محمد مدثر خواجہ ہیں حالہ سے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کلام لازمی سنا دیں. کون سا سننا ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. اللہ کریم جزائے خیر دے. ثاقب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کن کلاموں کو ثاقب شاہ صاحب پورا کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چارہ سازی زیارت کسی کی کرے, چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے, زخم دل کے بھرے, زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے, چارہ سازی زیارت کسی کی. عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی, عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی. ہمیں کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی, کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی. خدا کو ہے جتنی, خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی, خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی. رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم, رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم, رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی, رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی. تیرا قبضہ کونین و ما فیہما پہ, تیرا قبضہ کونین و ما فیہما پر, ہوئی ہے نہ ہو یوں حکومت کسی کی, ہوئی ہے نہ ہو یوں حکومت کسی کی, ہوئی ہے نہ ہو یوں حکومت کسی کی. فتر دان ہے باہ گلے میں, فتر دان ڈالی ہے باہ گلے میں, کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کے, ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت, خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت, زبان
کسی کی زبان حسن پہ امید کسی کی کرے چار سازی زیارت کسی کی پرے زخم دل کے ملاحت کسی کی حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے مجھے کیوں ستائے آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کیوں ستائے آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے میں انہیں دوں کیوں سزائے آپ کے ہوتے ہوئے میں انہیں دوں کیوں سزائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں لج پالا دل لگیا میرے دو پرے دے میں لج پالا دل لگیا میرے دو پرے دے آسا رے 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 میری آسا امیدیں صدا ٹوٹے ہرے رے دے خیال یار بچ میں مست رہنا خیال یار بچ
मस्त रहता हाँ दिने राती मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठहरे रे मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठहरे रे और नियाज़ी मैनू कम कादा मेरी निस्बत लासानी नियाज़ी मैनू कम कादा मेरी निस्बत लासानी किसे दे रहे जो बन के कसम रब दी खरे रे से दे रहे जो बन के कसम रब दी खरे रे मैं लज पाला माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हमारे दिलों में और इजाफ़ा फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। जहन्नम में ले जाने वाले आमाल पर हम बात कर रहे हैं। हुकूकुल्लाह के हवाले से काफ़ी सारी बातों पर हमने डिस्कस की है कि शिरक ना करे बंदा, कुफ्र में मुब्तला ना हो, अपनी नमाज़ों की पाबंदी रखे और जन्नत में जाने वाले काम करने की कोशिश करे, जहन्नम से अपने आप को बचाए। लेकिन बहुत सारी हुकूकुल इबाद के हवाले से भी गलतियां हैं जो बंदे को जहन्नम में जाने का सबब बन सकती हैं, जन्नत में जाने से रोक सकती हैं। बिलखुसूस माल विरासत के हवाले से, यतीम के माल के हवाले से कुरान और हदीस ने जिस मज़मून को बयान किया, इंसान पढ़ता है तो हैरान रह जाता है कि जिनको मुआशरे में नहीं पूछा जा रहा है, जिनको मुआशरे में वैल्यू नहीं दी जा रही, अल्लाह की बारगाह में उनकी इतनी वैल्यू है कि उनके माल में अगर कोई ख़यानत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए भी जहन्नम की वईद इरशाद फरमाता है। क्या फरमाएंगे राशिद? जी, जन्नत में ले जाने वाले आमाल और जहन्नम में ले जाने वाले आमाल, इस पर गुफ्तगू होती है। जहन्नम में जाने के असबाब क्या हैं, जन्नत में जाने के असबाब क्या हैं, तो खुलासतन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि रब तबारक व तआला और उसके महबूब अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी ये जन्नत में ले जाने का सबब है। अब इस फर्माबरदारी में तमाम अहकाम शरइया आते हैं, वो फ़र्ज़ के दर्जे में हो, वाजिब के दर्जे में हो, सुन्नत या नफल के दर्जे में हो, तमाम तर जो नेकियां हैं वो इसके तहत आती हैं। और जहन्नम में ले जाने का बड़ा सबब जो है, अगर इजमाली तौर पर कहा जाए तो वो अल्लाह रसूल की नाफरमानी है। उसके तहत फिर कुफ्र और शिरक से लेकर सगीरा गुनाह तक तमाम तरही जो मनहियात हैं, मना करदा चीज़ें और उमूर और काम हैं, वो सब आते हैं। तो बस हमें ये जहन बनाना है कि वो काम जिसमें अल्लाह रसूल की रज़ा है उसको अपनाना है, और वो काम जिसमें अल्लाह रसूल की नाफरमानी और नाराज़ी है उससे बचना है। और इस हवाले से मकतबतुल मदीना पर 2 किताबें भी मौजूद हैं। एक है जन्नत में ले जाने वाले आमाल, ये अरबी किताब है, उसका एक ट्रांसलेशन है, तर्जमा है। उसमें बड़े खूबसूरत आमाल के हवाले से कई रिवायात, दर्जनों सैकड़ों रिवायात मौजूद हैं। और एक किताब है इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह की अज़्ज़वाजिर अन इक्तराफिल कबायर, जो कि जहन्नम में ले जाने वाले आमाल के नाम से इसका उर्दू तर्जमा बड़े आसान अंदाज में किया गया है और तखरीज और तहकीक के साथ ये छपा है। 2 जिल्दों में ये किताब है, PDF वर्जन में भी इसको देखा जा सकता है। तो इसमें इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला ने गुनाह कबीरा जो है उनकी पूरी फहरिस्त और उनके अज़ाबात और उनसे बचने के असबाब वगैरह, तरीके वगैरह तहरीर किए हैं। ये खुलासतन ये अर्ज़ था। आपने जो सवाल किया था कि माल यतीम, तो रब तबारक व तआला की रज़ा पाने, जहन्नम से बचने और जन्नत को पाने के लिए जिस तरह इबादात को फोकस करना, इबादात पर अमल पैरा होना ज़रूरी है, इसी तरह मामलात में भी अल्लाह रसूल की फर्माबरदारी करना ये ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बंदा इबादत के ज़रिए ही जन्नत में जाएगा। रब तबारक व तआला ने जहाँ इबादात का हुक्म इरशाद फरमाया, कुरान में जहाँ इबादात का हुक्म है वहीं पर मामलात का भी हुक्म है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात और आपकी सीरत भी दोनों चीज़ों की अक्कास है, दोनों चीज़ों की गम्माज़ है कि जहाँ ईमानियात और इबादात को बजा लाना है वहीं पर बंदा मोमिन ने अल्लाह तबारक
تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ وہ تعلق قائم رکھنے ہیں اور وہ حقوق ان کے ادا کرنے ہیں جن کا اللہ رسول نے حکم فرمایا ہے۔ بالخصوص وہ برائیاں جو زمانے جاہلیت میں نبی کریم علیہ السلام کے جلوہ فرما ہونے سے پہلے تھیں، ان میں ایک برائی یہ تھی کہ بالخصوص جو مال وراثت تھا وہ، اور اس کے علاوہ جو دیگر اموال ہوتے ہیں، تو اس میں معاشرے کے دبے ہوئے کمزور اور لاچار اور بظاہر جو بے بس طبقے تھے ان کو محروم کیا جاتا ہے، جس میں بیوہ عورت ہے، یتیم بچے ہیں، اور بظاہر وہ جس کے پاس کوئی دنیاوی ریسورسز نہ ہو، کوئی سورس نہ ہو، تو اس کو دبایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں مخلوق پر ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے۔ مال یتیم عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی نابالغ جو اولاد ہے، نابالغ بچے پر ہی یتیم کا لفظ بولا جاتا ہے، تو اب اس کا وراثت میں جو حق ہے یا دیگر جو اس کے مالی اور دیگر قسم کے حقوق ہیں، تو ان کی فراہمی اب یہ بعد والے جو ورثاء ہوتے ہیں، جو گھر کے خاندان کے بڑے افراد ہوتے ہیں، ان کی درجہ بدرجہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر وہ حق وراثت کا ہو یا کوئی اور حق ہو، وہ ان یتیموں تک نہیں پہنچ رہا تو یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب اس ظلم کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ تو معاذ اللہ دانستہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ وراثت میں یا فلاں چیز میں اس بچے یا بچی کا حق ہے، وہ حق دبا جاتے ہیں، حق کھا جاتے ہیں یا ان کو پورا حق نہیں دیتے۔ ایک تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، اتنے لوگ جری ہوتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب شریعت کے احکام سے لا علمی ہوتی ہے تو بندہ نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، بھلائی سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی دانش کے مطابق سمجھتا ہے کہ میں بڑی خیر خواہی کر رہا ہوں، لیکن وہ خیر خواہی نہیں ہوتی، در حقیقت وہ بدخواہی ہوتی ہے۔ بچہ تو نہ سمجھے، وہ تو اپنے نفع نقصان کو کامل طور پر نہیں سمجھتا، تو بعض اوقات شرعی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ایسے فیصلے کر دیے جاتے ہیں کہ یتیم کا مال اس میں جا رہا ہوتا ہے، یتیم کا مال بندہ کھا رہا ہوتا ہے اور اس کی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس حوالے سے بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو علماء سے رہنمائی لینی چاہیے، یعنی بالخصوص اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو پھر تجہیز و تکفین وغیرہ کے جو تعزیت وغیرہ کے معاملات ہیں، ان سے فارغ ہونے کے بعد بہتر صورت یہ ہے کہ فوراً ہی مفتیان کرام سے رابطہ کیا جائے کہ اب یہ شخص فوت ہوا ہے، اب وراثت اور اس کے علاوہ کیا کیا حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، جن کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے۔ بر وقت اگر علماء سے رہنمائی لے لی جائے اور اس کے مطابق کام کیا جائے تو اللہ پاک ہمیں اس کی برکت سے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات کی آپ نے، بر وقت کام کیا جائے، مال وراثت میں خیانت سے بچیے۔ یہ بڑا زبردست رسالہ ہے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے، آپ اسے خرید بھی سکتے ہیں، طلب کر لیجئے، انشاءاللہ مل جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ مال وراثت میں خیانت سے بچنا بہت ضروری ہے، اور یہاں تو جائیدادیں ہڑپ کر لی جاتی ہیں، پتہ چلے کہ بس سامنے والا جو ہے وہ کمزور ہے، اس کا کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، اگر اس کے مال کو دبا لیا جائے تو کئی لوگ شیر ببر ہو کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنی اپنی زور آزمائی کرتے ہیں، اپنا اپنا داؤ چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو داؤ چلا لیں گے، رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ وہاں جو فرشتے عذاب دیں گے نا، وہ سہا نہیں جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور کرنے کی بات ہے، کتنے بھائیوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے، اور صرف معاشرے میں زیادہ تر یہی سائڈ ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ بھائیوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے۔ اور ذرا جو ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھیے، معاشرے میں کتنی بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کا حق کھایا ہوا ہے۔ ایسے ہی کتنے ہی شوہر ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور کتنی ہی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں پر ظلم کر رہی ہیں، ان کو مظلوم بنایا ہوا ہے۔ بڑے عجیب و غریب حالات ہیں۔ بہرحال ظلم جہاں بھی ہے وہ ظلم ہی ہے، اور ظلم اندھیرا ہے، اندھیرا یہ جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ یہ نور ہوتی ہیں، یہ نورانی ہوتی ہیں، یہ بندے کو بھی نورانی کر دیتی ہیں اور جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں۔ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام
شہر مدینہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا وہ زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وہ ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے